میرا اللہ اتنی بڑی سزا لیتا ہے، وہ جو جہنم ہے نا، جہنم کے اندر جو سانپ ہیں وہ پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے ہیں، اور جو بچھو ہیں وہ خچروں سے بڑے ہیں، اور وہ جب انسانوں کو نوچیں گے نا تو لگ پتہ جائے گا، جو ادھر ظالم حکمرانوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے۔ تو اللہ زیادہ بدلہ لینے والا، اللہ کی ذات بدلہ لینے والی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی والا بنایا ہوا ہے۔ اگر انسان معافی مانگے اور اس کے اوپر روئے اپنے گناہوں پہ تو وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کو یہ زیادہ عمل پسند ہے۔ بہرحال اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ جیل سے رہا ہوئے آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، حالانکہ قیدیوں کی تاریخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیل سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں گے یہ واپس لے کر آئے گی، تو آپ جب جیل سے رہا ہوئے آئے ہیں تو قرآن ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے پاس چونکہ وہاں پہ بہت ساری بلانگنگس تھی، جیسے آپ کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں میری وہاں پہ، لیکن مجھے یہ لگا کہ میری سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ قرآن ہی ہے، اور وہی میری کمائی تھی، اور میں نے باقی ساری چیزیں ادھر ہی جو میرے قیدی ساتھی تھے ملٹری کے ان کو دے دیں، اور بس میں ساتھ قرآن ہی لے آیا، اور وہ میرا خیال ہے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے بس۔ قرآن سیکھا، قرآن پڑھنے کو وقت ملا؟ قرآن لکھا بھی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کتنی صورتیں یا کتنے رکوع لکھے ہیں؟ میں نے پورا قرآن لکھا بھی ہے، اس کے اندر جو اس کی ریسرچ آئی ہے بیسیکلی اس کے اوپر ڈفرینٹ جیسے سائنٹیفکلی جو ٹاپکس تھے اس کو میں نے مکمل طور پہ کور کیا، جو آج کی اس ماڈرن دنیا کے اندر کون کون سی آیتیں کس کس جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر پوری میں نے جو ریسرچ تھی وہ لکھ لی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارا قرآن حفظ بھی کیا الحمدللہ، عربی زبان کو بھی ادھر مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 سال جو جیل کاٹی، کن کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا؟ دیکھیں جیلیں مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ داستان ہے کہ آپ کو سناتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہتا کہ یہ انٹرویو آج کا دن کافی ہوگا، برل یہ ہے کہ مشکلیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اتنا بس میں آپ کو ضرور کہوں گا، اور اگر آپ جیل میں جا کے قرآن اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نوازنے کے لیے، کوئی انعام بخشنے کے لیے آپ کو جیل میں بلایا، اور اگر آپ جیل میں عبادت اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ سے دور ہٹ جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو سزا کے طور پر جیل میں بلایا۔ تو میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہی اس چیز کے لیے تھا کہ ہمیں کوئی بڑا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا تھا، جو میرے لیڈر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے۔ اچھا، آپ عمران خان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کے اوپر کہیں فتویٰ نہ لگ جائے کوئی؟ دیکھیں دین کے اندر پچھلے کچھ 4-5 صدیاں اگر آپ دیکھیں نا تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جب دین بگڑ کے چکا تھا، یعنی جو کلمہ بھی چینج کر دیا تھا، جو بے غیرت جلال الدین اکبر نے جو مسلمان بادشاہ تھا اور اپنا اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اس طرح نا جب قوم میں ایک ٹائم گزر جاتا ہے جب کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتا، تو یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آرڈر نہیں لوگوں کو دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے اور نیکی کا حکم نہیں کرتے تو پھر اس طرح کے ظالم بادشاہ نا مسلط ہوتے ہیں، اور دین وہ اس کا آہستہ آہستہ نا آپ کی سوسائٹی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتے۔ تو میرا خیال ہے میں تو اپنے لیڈر کو جتنا ان کا بڑا کام تھا تو وہ اس رحمۃ اللہ علیہ کے لائق ہیں۔ اس سے پہلے جو رحمۃ اللہ گزرے ہیں پچھلی 3-4 صدیوں میں، وہ شیر شاہ ولی اللہ تھے، اور اس کے علاوہ شیخ سر احمد سرہندی وہ تھے، اور اس کے بعد سید احمد بریلوی تھے، شاہ اسماعیل تھے، تو انہوں نے اپنی زندگیاں اسی چیز کے لیے قربان کر دی، اور پھر اینڈ پہ جو مسلمانوں نے جب پاکستان کو جو بنایا اس کے اندر جو بڑے جن کے نام لکھے ہیں جن کو میں رحمۃ اللہ سمجھتا ہوں وہ صرف یہی تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد وہ تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر پاکستان بننے کے بعد اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں کہ کسی نے واقعی دین کو زندہ کیا ہے تو وہ صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے ایک نیشنل لیول پہ اور پوری دنیا کے اندر جو دین کو پھیلایا اور پھر دین کو زندہ کیا، اور پھر پراپر اسلامک اسٹیٹ کا جو نظریہ دینے والے بندے ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر، تو وہ پہلے شخص وہی تھے پاکستان بننے کے بعد، اور پھر میں سمجھتا ہوں اس پاکستان بننے سے آن ورڈ اب تک جو ہے نا اگر کوئی اس سے بھی بڑا لیڈر آیا تو وہ میں انہیں کو ہی مانتا ہوں، اور ایسے شخصوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے اوپر رحمتیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیڈر پر رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ کیونکہ نواز شریف نے 35-40 سال پہلے ضیاء الحق کو رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا، آج تک ان کی جان نہیں چھوٹی، تو پہلے شخص پی ٹی آئی میں آپ ہیں جو آن کیمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کا عشق ہے یا خان صاحب کی اتنی کامیابیاں ہیں، دینی اتنے کام ہیں، اتنی دین کی خدمت ہے، کس بیس پہ آپ اس دیکھیے چیز پہ میں خان صاحب اٹکے سے ہیں؟ عشق اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خان صاحب ہے،
میں ان سے اس لیے کرتا ہوں عشق کیونکہ وہ اللہ کی راہ پر ہیں، اور جو صحیح راہ ہونی چاہیے نا، تو وہ چونکہ ایسے شخص ہیں جو امر بالمعروف سکھاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر جو گند پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو روکنے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کی بات UN میں کرتے ہیں، پھر جو بڑے بڑے جو دنیا کے دہشت گرد ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم مطلب بڑا کام انہوں نے کیا دین کے لیے، جتنا انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس صدی کے اندر جو میں سب سے بڑا لیڈر مسلمانوں کا مانتا ہوں تو وہ میں صرف اسی عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہی مانتا ہوں۔ ہر شخص عمران خان کو مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر مانتا ہے۔ اگر میں غلط نہ کہوں تو کمی پیشی معاف۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنا آپ دے دیتا ہے، جو میرے حوالے اپنا آپ کر دیتا ہے، پھر کسی میدان میں میں اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتا۔ یہی دیکھنے کو ملتا ہے، یہی سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان بار بار نبی پاک علیہ السلام کی عزت بلند کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اقوام متحدہ میں وہ شان بلند کرتے ہیں کہ جو جتنا بھی بڑا رائٹر ہو، PhD ہولڈر بھی ہو، میں یہ بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، وہ آدھا گھنٹہ اس سپیچ پہ یا 20 منٹ زبانی کلامی یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ UN کا پریشر اور بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو ان کے پریشر میں انسان سے باتیں خود بخود بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسا اللہ پاک نے اسے مضبوط دل عطا فرمایا، کیسا مضبوط جگرہ عطا فرمایا، کیا اسے سمجھ آ گئی دین کی؟ دین تو میرا یہی کہتا ہے، قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی دوسری غالباً تیسری آیت، ھدی للمتقین، ہدایت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت میرے پاس ہے مگر ڈر والوں کے لیے، ہدایت ہے مگر ڈر والوں کے لیے۔ ایسا ہی اللہ کا ڈر عباد فروق میں نظر آیا، ایسا ہی اللہ کا ڈر عمران خان میں نظر آیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کر نہیں سکتا۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا سر، اتنی ہمت، حوصلہ، محبت کیسے پیدا ہوئی، کیسے ملی؟ میں جب نارملی میں پالیٹکس میں تھا تو خان سے محبت تو کرتا تھا، لیکن یہ اس کا وہ لیول نہیں تھا۔ جب میں اس کو حقیقی طور پر جب میں قرآن میں دیکھا، اس میں پڑھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے اچھے سے دیکھا، میں نے کہا یہ شخص تو ایگزیکٹلی اسی راستے پر ہے۔ اور پاکستان کے اندر میں نے دیکھا اور نظر دڑائی، بہت گہرا سوچا، تو مجھے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر ایک بڑا بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو اس وقت گند پھیلا ہے، میرا خیال ہے یہی ہے جو اس کو سمیٹ کر مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، جو ریئل یہ جو زمین جس لیے بنائی گئی تھی، جس کو لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ دیا گیا، یہی وہ شخص ہے۔ اس کانسیپٹ کو پراپر مدینہ کی ریاست جو اس کا ماڈل ہے اس کو اسٹیٹ میں کنورٹ کر کے پاکستان کو ایک لا الہ الا اللہ والی زمین بنا۔ اس لیے میرا اس کے لیے، اس شخص کے لیے عشق میرا بے حد ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ گئی۔ عباد صاحب، آپ نے 2 سال جیل کاٹی، جس نے جیل کاٹی ہو پتہ اسے ہوتا ہے۔ جیل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لگژری کمرہ، اس کے اندر 10 دن بندے کو بند کر دے، کھانا وغیرہ سب کچھ دیں، مگر اس کا ذہن موو ہو کے رہ جائے گا۔ سب سہولتیں بھی دیں مگر کمرہ بند ہو، نکلنے کی اجازت نہ ہو، ذہن دماغ موو ہو کے رہ جائے گا۔ آپ نے 2 سال جیل کاٹی، تو کیا کیا تکلیفوں سے گزرنا پڑا آپ کو؟ تکلیفیں بیسیکلی میرے لیے تو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی جب میرا بیٹا تکلیف میں تھا، اور جیسے ہی مجھے یہ بس اس کا پتہ چلتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سے، جب اس کو کوئی واش روم میں جانا ہوگا، یا کیونکہ اس کی بازو، ہاتھ پاؤں، ہر چیز کام چھوڑ گئی تھی، اچانک سے ہوا، وہ بہت گہرا صدمہ لے گیا تھا، یہ جو گھر میں آپریشن ہو رہا تھا۔ تو مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ کہ لیکن جب میں نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر جب وہ دفنایا گیا میرا بیٹا، میں واپس گیا ادھر ملٹری میں، تو میں اکیلا تھا، میں نے بس ادھر اللہ سے صرف یہی دعا کی، یا اللہ تو مجھے صبر دینا، تو اللہ نے مجھے صبر دیا۔ اس کے بعد پھر میں بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن قرآن میں مصروف ہو۔ کڑیاں لگی ہوئی تھی آپ کو؟ ہاں، ہتھ کڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اور پھر ہم وہاں پہ وہ واش روم کے لیے بھی جب جاتے تھے ایون، تو وہ
پانی کم ہم لوگ وہاں پہ بہت پیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واش روم میں جانے کے لیے ہمیں وہ ہینڈ کفس لگاتے تھے پیچھے باندھ کے ہاتھ اور آنکھ پہ بلائنڈ فولڈ, اور پھر اوور آل فل کور کر دیتے تھے, اور ایک بندہ ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو واش روم لے کے جاتا ہے. واش روم میں بھی ایک ہاتھ کو ہتھ کڑی لگی رہتی تھی اور باقی وہ تو. لیکن یہ کہ یہ چیزیں انسان کو مضبوط بناتی. میں نے تو دیکھا پہلے 2-4 ماہ ہوتا ہے پرابلم تھوڑا, اگر انسان اس کو ذرا تھوڑا سا سیکھے. میں نے تو دیکھا جتنے ہمارے ملٹری قیدی سارے بڑے اسٹرانگ بن کے باہر نکلے ماشاءاللہ. اب ان کو کوئی خوف نہیں رہا کسی ملٹری کی قید سے یا آئندہ قید میں جانے کے لیے, یا تو وہ بڑے وہ ہو گئے ہیں, سارے طاقتور ہو گئے ہیں سارے. کھانے کو بہترین کھانے اور پینے کو صاف پانی ملتا تھا؟ پانی تو ٹھیک تھا, بٹ یہ کہ کھانے تو ہمیں صرف دال دیتے تھے وہ لوگ, اور ایک ویک میں 21 ٹائم ہمیں کھانا ملتا تھا, یعنی 3 ٹائم کھانا ہوتا تھا. وہ اس میں 18 دفعہ ہمیں دال ملتی تھی. تو وہ یہ کہ ظاہری بات ہے ایک بندہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ دیکھ کے ایک ہی جگہ کھا کے ایک چیز, تو وہ زندگی جو ہے نا وہ پھر ظاہری بات ہے بڑی ٹف گزرتی ہے. لیکن یہ مشکلیں انسان کو بڑا مضبوط بناتی ہیں, میرا یہ بڑا ایمان ہے. کچی روٹیاں, پتلی دال, ہاں بالکل ایسے ہی. کچی دال, ہاں آپ بھی رہے میں بغیر مسالہ, تو یہ سب کھا کے بھی دکھ وہ دالوں کا وہ روٹیوں کا زیادہ ہے یا امار کا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کھانے پینے کا کیا دکھ ہوتا ہے انسانوں کو. اصل بات یہی ہے کہ دکھ وہی ہے کہ جو مجھے آ کے صرف 2 ہی دکھ لگیں. ایک یہ کہ میں شاید اتنی عبادت جو میں کرتا تھا وہاں پہ وہ نہ کر پاؤں. دوسرا میں اپنا بیٹا جو ہے نا وہ میں جس طرح چھوڑ کے گیا تھا وہ میں ظاہری بات ہے اس کو نہیں اس طرح سے اب دیکھ سکتا. یہ میرے لیے 2 تکلیف دہ چیزیں ہیں. باقی مجھے پتہ ہے جس راہ پہ ہم ہیں یا میرا لیڈر رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ راہ وہ امر بالمعروف کی راہ, وہ ساری رات کئی سال عبادت گزاری آپ سجدے میں رہ کے, اور کئی دن روزہ رکھ کے آپ عبادت گزاری کرتے ہیں راتوں کے اندر. تو امر بالمعروف کا جو عمل ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. تو اس لیے میرا ایمان ہے پھر مجھے اس طرح صبر بھی آ جاتا ہے. پھر مجھے پتہ ہے میرا بیٹا شہید ہے, اور میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. عمار شہید کا ذکر آئے تو میں کیسے شاعری نہ لکھوں اور کیسے شاعری نہ کروں. نظم تو بہت لمبی تھی مگر 4 شعر آپ کو سناتا ہوں. اس بسیدہ نظام سے کیسے چھٹکارا ہوگا, اس بسیدہ نظام سے کیسے چھٹکارا ہوگا, پیدا ہوتی ہے سوچ اب کب پاکستان ہمارا ہوگا. اس بسیدہ نظام سے کیسے چھٹکارا ہوگا, پیدا ہوتی ہے سوچ اب کب پاکستان ہمارا ہوگا. ابھی بھرا نہیں پیٹ مخالفین کا, ابھی بھرا نہیں پیٹ مخالفین کا, التجا ہے میری خدایا ظلم کا کب کنارہ ہوگا. التجا ہے میری خدایا ظلم کا کب کنارہ ہوگا. میری تلخ فریاد, میری تلخ فریاد کون سنے گا آباد فروغ, میری تلخ فریاد کون سنے گا آباد فروغ. شہید عمار آباد کا ادا کیسے کفارہ ہوگا, شہید عمار آباد کا ادا کیسے کفارہ ہوگا. جس دھرتی پہ ظلم کو پوجا جاتا ہو, جس دھرتی پہ ظلم کو پوجا جاتا ہو, بس کر اے تقدیر اب پروانے کا کیسے گزارا ہوگا, بس کر اے تقدیر اب پروانے کا کیسے گزارا ہوگا. اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوجھ, رنج, غم, تکلیف, دکھ یہی ہوتی ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ کے کندھوں پہ ہو. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے سے اپنے انسانوں کو آزماتا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ بھی مجھے بھی آزمایا ہوگا, اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قربانی بھی قبول فرمائے اور مجھے مزید آزمائشوں سے بچائے, کیونکہ ہم اتنی سخت نہیں رکھتے کہ ہم بڑی بڑی آزمائشیں جھیل لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو وہ آزمائشیں برداشت کرنے کی ہمت اور قوت دیتے ہیں تو پھر وہ کر گزرتے ہیں جو بھی کام ہو. آپ کا بیٹا دنیا سے گیا, آپ رہا ہو کے گھر آئے, زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارا یا کونوں میں لگ لگ کے بیٹے کو یاد کیا؟ بس ایسے بیٹا جب دنیا, میں خود باپ ہوں, میں خود باپ ہوں, پتہ چلتا ہے یار دکھ کا, درد کا, تکلیف کا. جب بیٹا دنیا سے جاتا ہے یا اس کا باپ درد جانتا ہے یا ماں جانتی ہے, دوسرا تیسرا شخص دنیا کا کوئی نہیں جانتا. اس کا ایسا درد اس کے بہن بھائی ساتھ پیدا ہوئے بھی نہیں جانتے جو ایک باپ جانتا ہے.
بہن بھی رو رہا ہے، میں بھی آپ دیدہ ہو گیا، میاں آباد فروخ صاحب کو بھی خام خواہ رنج دیا۔ عمران خان سے محبت کرنے والے یہ ٹائیگر، یہ محب وطن اور یہ جان باز ٹائیگر سپاہی 2 سال بعد جیل سے تو رہا ہوئے ہیں، آیا کہ یہ اپنے اس درد سے بھی رہا ہو پائیں گے؟ عمار کا دنیا سے رخصت ہو جانے پہ کیا اس سے کب آزاد ہو پائیں گے؟ سر اس سے آزادی مل سکتی ہے تاحیات آپ بوڑھے بھی ہو جائیں؟ آزادی ملے گی جب آپ سٹرگل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آزادی مل جاتی ہے۔ اور آزادی آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، ویسے بھی آپ جنوبی ایشیا کی تاریخ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں ابھی اس پچھلے کچھ ہی سالوں کے اندر خطے میں کس طرح کی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کتنے انقلاب آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح مجھے پورا یقین ہے کہ اس خطے میں بہت جلد انقلاب آنے والا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر مجھے پورا ایمان ہے کہ یہ جو لیڈر ہے، جو اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ، میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے یہ جیل سے آئے گا، اور یہ آپ دیکھ لینا، میرا یہ تو خیال ہے کہ یہ جیل کے اندر ہی رہ کے انقلاب آ جائے گا۔ اگر اس کو نکال دیں اور پراپر سیٹلمنٹ اس کے ساتھ کریں، پورا ملک جو ہے نا مدینہ کی ریاست کے مطابق ڈھال دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ خون خرابے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بٹ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میرا لیڈر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ضرور ایک بڑا چینج، اور پھر اس کو مدینہ کی ریاست میں اس سوسائٹی کو چینج کر کے ہی رہے گا، جو رول ماڈل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں عمار کے قاتل کون کون ہیں، یا تقدیر کا ایک پھیرا تھا، بس وہ دنیا سے انہوں نے جانا تھا چلے گئے؟ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث تھے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، میرا صرف اتنا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اس میں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس قربانی کو قبول کرے، اور جب میں اوپر جاؤں اور ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بس اجر دے، اور مجھے اپنے جنت میں گھر دے، اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ، میرے خاندان کو، میری اہلیہ کو، ہم اکٹھے اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ رہیں۔ دنیا میں میاں آباد فروخ ان کے مقابلے میں بڑے کمزور ہیں، بڑے چھوٹے سے انسان ہیں، آیا کہ کوئی دل کے کمرے میں ایسا کوئی غم یا انتقام بیٹھا ہے کہ حشر میدان ہوگا، آباد فروخ کا ہاتھ ہوگا اور عمار کے قاتلوں کا گریبان ہوگا؟ میرا اللہ اتنی بڑی سزا لیتا ہے، وہ جو جہنم ہے نا، جہنم کے اندر جو سانپ ہیں وہ پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے ہیں، اور جو بچھو ہیں وہ خچروں سے بڑے ہیں، اور وہ جب انسانوں کو نوچیں گے نا تو لگ پتہ جائے گا، جو ادھر ظالم حکمرانوں کے لیے خاص طور پر ہی ہے۔ تو اللہ زیادہ بدلہ لینے والا، اللہ کی ذات بدلہ لینے والی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی والا بنایا ہوا ہے۔ اگر انسان معافی مانگے اور اس کے اوپر روئے اپنے گناہوں پہ تو وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کو یہ زیادہ عمل پسند ہے۔ بہرحال اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو کچھ کیا، میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے عقل سمجھ بوجھ دی۔ بہرحال شکر الحمدللہ۔ میاں صاحب، میرے اندازے سے آپ کو بھی 1 سال ہی ہوا تھا سیاست میں آئے، 1 سال کا بدلہ آپ نے 2 سال قید کاٹی اور عمار کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، تو آگے آپ کیا کرنے والے ہیں، یا آگے بھی اس سسٹم کے ساتھ چلنے والے ہیں، خان صاحب کے ساتھ دامن بدامن کندھا بکندھا سینہ بسینہ کھڑے رہیں گے؟ 1 سال کا بدلہ، 2 سال سزا اور بیٹے کا جنازہ کندھوں پہ۔ یار جب آپ موت سے آگے کی باتیں سوچتے ہیں نا، جب آپ خوف سے آگے کی باتیں سوچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں رہ جاتی۔ میں تو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے لیڈر پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی بات کرتا ہے، جو امر بالمعروف یعنی قرآن کے ریئل حقیقی معنوں کے اندر جو ہونا چاہیے قرآن کے اندر، تو وہ اس کے اوپر یعنی جو عمل پیرا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو وہ اسی راہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے صدیقین کے لیے رکھی ہے راہ، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ صدیقین والے راستے پہ جب آپ چل پڑتے ہیں نا، جو انعام جس کو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ انعام والے راستے، تو یہ وہی راستے ہیں جو امر بالمعروف والے راستے، میرا نبی نے جو ہمیں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی آرڈر یہی ہے قرآن کے اندر۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگیاں بھی قربان ہوں اس اپنے لیڈر کے لیے۔ 3 سال پہلے کا جو آباد فروخ تھا، اب 2 سال جیل کاٹ کے بعد کیا وہی جذبہ برقرار رہے گا؟ وہ جذبوں سے آگے نکل گئی، اس جذبوں سے، وہ جذبے کچھ بھی نہیں تھے، آئی ایم شیور وہ جذبہ بہت چھوٹا جذبہ تھا، یہ ہم وہ لوگ نہیں رہے، انشاءاللہ ہم بہت بدل چکے ہیں، کچھ اور ہو گئے۔ اچھا میاں صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس کو بھی باہر نکالا گیا پھر وہیں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر دھکیل دیا جاتا ہے جیل میں، جس کو نکالا گیا اسے دھکیل دیا، جس کی ضمانتیں ہوگی دوبارہ کیس بن گئے۔ کیا کوئی ڈیمانڈ کا نتیجہ آپ کی رہائی تو نہیں ہوئی؟ آپ نے بڑا
عجیب سا سوال پوچھا ہے، لیکن اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر میرے جیسے لوگوں کو یا خان جیسے لوگوں کو بھی آپ اس طرح کے سوال پوچھیں گے تو پتہ نہیں مجھے کیا جواب دینا چاہیے، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ راستے پہ نکل پڑتے ہیں نا تو اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں، اور لوگ جو خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کون بندہ کس راہ پہ، اور ہمیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو میرے ایکشن انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ بالکل اس پر عمل پیرا ہیں، تو ہمیں انہوں نے قرآن سکھائی ہے۔ مجھے نماز کے بار بار جو وہ اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے تھے کہ اپنی نماز کو سمجھو، تو میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن کے جب آپ ایک آیت جان چکے ہوتے ہیں نا، جیسے میں ابھی پچھلے دنوں ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو اس آیت کے اندر جب میں تھوڑا سا گھسا مجھے لگا کہ میں شاید اس پہ کئی کتابیں لکھ سکتا ہوں، اس اتنی گہری آیتیں قرآن کی، ایک ایک آیت، بہرحال قرآن ایک پوری سائنس ہے۔ تو بس یہ کہ میرا مشورہ آپ کو بھی یہی ہے، اور پورے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو بھی یہی ہے کہ سارے قرآن پڑھا کریں، لیکن اس کو ڈیپ ڈاؤن غور اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ آپ محض اسپیڈ سے نماز پڑھیں۔ اللہ قبول فرمانے والا ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ پھر آپ ساری چیزیں، مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ ایک لمبا عرصہ لگے رہتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم بنا کے آپ کو کسی اور جگہ پہ کنورٹ کر دیتا ہے۔ خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی بغیر جدوجہد کے اگر آپ کو نظر آتی ہے تو میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، تو بہرحال ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور خان بھی ضرور آئے گا۔ طوفانوں سے لڑ کے آیا ہوں، طوفانوں سے لڑ کے آیا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں ڈر کے آیا ہوں؟ طوفانوں سے لڑ کے آیا ہوں، کون کہتا ہے کہ میں ڈر کے آیا ہوں؟ گرج کے کہوں تو آباد نام میرا، گرج کے کہوں تو آباد نام میرا، ظالم کی ظلمت بھری داستان پہ قدم دھر کے آیا ہوں، ظالم کی ظلمت بھری داستان پہ قدم دھر کے آیا ہوں۔ میرے بچے کی شہادت دراصل شہادت میری، میرے بچے کی شہادت دراصل شہادت میری، آگ کا دریا پار کر کے آیا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہو مبارک، پاکستان تحریک انصاف کو ہو مبارک، شان پی ٹی آئی کی بلند کر کے آیا ہوں۔ ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں گے، میں للکار کپتان کی بن کے آیا ہوں۔ سر ہندوستان کی مجھے وہ یاد آ گئی، آخری بات، آخری سوال، کہ ہندوستان کی اب جنگ لگی ہوئی ہے، اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جیسے 65 اور 71 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھرپور جو جواب دیا تھا، تاریخ دوبارہ دہرائی گئی ہے، اور ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فضائیہ کو، جس نے زبردست قسم کی ریٹیلیشن کی ہے اور زبردست جواب دیا اس کو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس سارے خطے کی بدامنی کی جو جڑ ہے وہ مودی سرکار، جو RSS کی جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی ان کو ایئر ٹو سرفیس جو میزائل مارنے چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔